جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ہمارے ملک میں اردو اخبارات بڑی تعداد میں شائع ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کی تہذیب کی بقا اور ان کی شناخت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار حیدرآباد کے سینئر صحافی اور پریس کونسل آف انڈیا کے سابق رکن ایم اے ماجد نے روزنامہ کامل یقین کے 15ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ تقریب انور گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت ایم اے ماجد نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی ایوب قاسمی، حافظ محمد ہارون نظامی، مفتی سید آصف ندوی، کانگریس کے شہر صدر عبدالستار، امام کے سابق ریاستی صدر سید معین، سابق ڈپٹی میئر مسعود احمد خان، سینئر ایڈوکیٹ ذوالفقار الدین صدیقی اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ ایم اے ماجد نے مزید کہا کہ اردو اخبارات نے ہمیشہ مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے اور معاشرتی بہتری میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی طرز زندگی اور دینی مضامین کے ذریعے اردو اخبارات نے نہ صرف دین و دنیا میں کامیابی کا راستہ دکھایا بلکہ مسلمانوں کی تہذیب کو بھی محفوظ رکھا۔ سابق میئر عبدالستار نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود اردو اخبارات کے ذمہ داران اردو زبان کی خدمت کر رہے ہیں، جو قابل تعریف ہے۔ امام کے لیڈر سید معین نے کہا، صحافت کا حقیقی مقصد سچائی کو پیش کرنا ہے، خواہ اس کے لیے کسی کی ناراضگی کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حافظ محمد ہارون نظامی نے کہا کہ اردو صحافت میں علماء کرام نے بھی نمایاں خدمات انجام دی ہے اور آج کے دور میں خبروں کی نشر و اشاعت میں احتیاط برتنا بے حد ضروری ہے۔ تقریب کے دوران روزنامہ کامل یقین کے چیف ایڈیٹر محمد صادق، محمد عمران، محمد طارق حسن اور ایڈوکیٹ محمد شاہد نے مہمانان کا شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے استقبال کیا۔ اختتام پر تمام معزز مہمانوں اور صحافیوں کی گل پوشی کی گئی، جبکہ روزنامہ کامل یقین کی 15ویں سالہ خدمات کے اعتراف میں ایڈیٹر محمد صادق کو خصوصی مبارکباد دی گئی۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض ایڈوکیٹ محمد شاہد اور سید صدام نے انجام دیے، جبکہ مولانا آصف ندوی کی دعا پر اختتام عمل میں آیا۔ تمام حاضرین کے لیے خصوصی ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے، روزنامہ کامل یقین کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر آج ایک تقریب اور خصوصی شمارے کی اجرائی عمل میں آئی، اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اردو اخبارات مہاراشٹرا کے اس علاقے میں آج بھی عوامی مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ اور محمد صادق صاحب جو پہلے یقین اس کے بعد کامل یقین کے ذریعے انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا اور اپنی ایک شناخت اردو صحافت کے ذریعے بنائی، اور اردو صحافت کے ذریعے انہوں نے اس علاقے کی، خاص کر مراٹھواڑے کے علاقے کی سماجی، معاشی، سیاسی اور تہذیبی سرگرمیوں کے علاوہ مذہبی سرگرمیوں کا بھی احاطہ کیا۔ اور آج کی جو تقریب میں نے جو کچھ دیکھا ہوں، بڑا ایسا لگا کہ شہریان نادر پوری طریقے سے والہانہ طور پر اردو صحافت اور خاص کر کامل یقین اور ان کے ایڈیٹر اور ان کی ٹیم کو جو ہے انہوں نے اپنا خراج پیش کیا۔ دوسری ایک اچھی چیز مجھے یہ دکھی کہ اس تقریب میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو لوگ ہم پیشہ ہوتے ہیں ان میں ایک مسابقت ہوتی ہے، اور مسابقت ایک طرفہ جانبدارانہ ہو جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس تقریب میں یہاں جو بھی اخبارات ہیں، یا پھر حیدرآباد کے یا بامبے کے یا اورنگ آباد کے اخبار کے جو نمائندے ہیں، وہ سارے ایک اسٹیج پر دیکھے گئے۔ یہ جو اتحاد ہے، اردو صحافت کا اتحاد ہے، وہ اس کے لیے میں یہاں کے دو تمام اردو اخبارات کے ذمہ دار، خاص کر جو ہے محمد صادق صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو ساتھی ہیں، دیگر اخبارات کے جو ساتھی جنہوں نے شرکت کی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شہریان نادر بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی جو ہے پذیرائی کی ہے اور اردو صحافت کو، اردو صحافیوں کو ایک مقام دیا ہے۔ میں بہت مشکور، ممنون ہوں، اور آج کی ایک تاریخی میں سمجھتا ہوں کہ تقریب رہی، اور اس کے ذریعے ایک لوگوں کو ایک نیا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ورنہ کل تک یہ بات ہو رہی تھی کہ اب صحافت کا تو معاملہ ختم ہوگا اور اردو صحافت کہاں فٹ ہوگی، لیکن ابھی بھی اردو صحافت آج بھی جو ہے اردو جاننے والوں کے لیے، نہ صرف دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا کام کرے گی، اور یہ موقع بہت اچھا لگا مجھے، اور مجھے خوشی ہے، اور میں اس اردو صحافت کے اتحاد کے پیغام کو میں اپنے جو ہے علاقے حیدرآباد کو لے جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب کے موقع پر میں بالخصوص صادق صاحب کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت طویل سفر اس میدان میں کیا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں بڑے چیلنجز میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں،
ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس میدان میں ٹکے رہنا خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی لگن اور محنت اور جان فشانی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو اور اس یونٹ کو انہوں نے زندہ رکھا، اور دن بدن وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ انہیں اللہ اور ترقی دے اور کامرانی دے۔ روزنامہ کامل یقین کے 15 سال کا صحافتی سفر مکمل ہونے پر میں جناب محمد صادق صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے موجودہ حالات میں جس طرح ہمارے سینئر صحافی ماجد صاحب نے بتایا ہے کہ اردو اخبارات کو زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ ناندیڑ جو علاقے دکن کا ایک قدیم شہر رہا ہے، یہاں پر ایک اپنی تہذیب اور روایت برقرار ہے۔ اردو اخبارات نے ناندیڑ میں اردو کو زندہ رکھا ہے۔ میں خاص کر ناندیڑ کے تمام ہی اردو صحافیوں کا بھی اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سینئر صحافی محمد صادق صاحب کو ان کے اخبار کے 15 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے اخبار کامل یقین کی 15ویں سالگرہ کے ضمن میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ بالخصوص میرے محسن اور میرے صحافی استاد ایم اے ماجد صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی میری سرپرستی رکھیں گے۔ اس کے علاوہ مقامی اردو صحافیہ نگاران، اخباری شائقین اور سامعین جو ناندیڑ سے یہاں تشریف لائے تھے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھروسہ مند اور ٹکاؤ فرنیچر کا واحد مرکز ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر ناندیڑ۔ ہمارے یہاں واجبی دام پر معیاری اور عمدہ کوالٹی کا فرنیچر دستیاب ہے، جن میں امپورٹنٹ ملیشین ماڈل، ہائی گلوسی NC ورک، لیزر مشین ورک سے ڈیزائن کے فرنیچر جو آپ کے گھروں کی رونق میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح انڈین ووڈ اور ساگوان سے بنے فرنیچر بھی دستیاب ہے۔ تجربہ کار اور ماہر کاریگروں کے ذریعے ہم اقسام کے ڈیزائن، جن میں عربک ڈیزائن، ترکی ڈیزائن اور کلاسک ڈیزائن میں فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر، نزد ٹائر بورڈ، کمان، بلال نگر، ناندیڑ۔ پروپرائٹر محمد امیر حمزہ خنداری۔